میرا نام احمد ہے۔ میں 25 برس کا ہوں، لیکن یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں 18 برس کا تھا۔ میں اپنے والدین کی عزیز اولاد تھا اور ہم بس دو ہی بہن بھائی تھے، میں اور میری بہن آمنہ۔ ہم عام بہن بھائیوں کی طرح لڑتے ضرور تھے، لیکن ہماری دوستی بھی بہت زیادہ تھی۔ ہمارے والدین ہم دونوں کو بہت پیار کرتے اور ہماری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ ایک دن ایک خبر نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ میرے والدین کے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میں اور آمنہ اکیلے رہ گئے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے اس بات کا بہت فائدہ اٹھایا۔ جن رشتہ داروں سے ہمیں بہت محبت ہوا کرتی تھی، انہوں نے ہماری جائیداد پر نظر ڈال دی تھی۔ میرے چچا اور ان کے گھر والوں نے میرے والدین کے جانے کے 2 ہفتے بعد ہی یہ موضوع اٹھا لیا کہ اب آمنہ گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ ظاہر ہے مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا تھا اور باہر بہت سے کام ہوتے تھے، تو میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ پہلے تو آمنہ امی کے ساتھ گھر میں رہ لیا کرتی تھی، لیکن اب ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا میرے چچا کے کہنے پر آمنہ ان کے گھر شفٹ ہو گئی۔ میرے چچا نے مجھے بہت سمجھایا کہ میں ہمارا گھر بیچ دوں اور اپنے اخراجات کا بندوبست گھر کے پیسوں سے کروں۔ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا اور میں بھی اس وقت فقط 21 سال کی ہی تھی۔ لوگ مجھے جیسا کہتے میں ویسا ہی کرتا۔ میں ہاسٹل میں رہنے لگا گیا اور گھر میرے چچا نے بیچ دیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارے گھر کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگانا شروع کر دیا اور مجھے یہ کہہ کر بہلایا کہ اب وہ میرے سارے خرچ خود ہی اٹھا سکتے ہیں۔ میں ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبتا گیا۔ ہمارے چچا کی ایک ہی بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے۔ ان سب کا آمنہ کے ساتھ بہت برا برتاؤ تھا۔ بات بات پر وہ اسے تنگ کرتے اور بہت کام کرواتے۔ دن رات کھانا، گھر کی صفائی، برتن وغیرہ، کپڑے استری کرنا اور دھونا سب آمنہ کی ذمہ داری۔ ایک کام میں بھی اگر ذرا سی غلطی ہو جاتی تو وہ اسے بہت بے عزت کرتے۔ جب میں ہفتے کے آخر میں گھر آتا تو گھر والوں کی تیور بدل جاتے۔ میرے سامنے سب آمنہ کی بہت عزت کرتے اور اسے کوئی کام کرنے نہ دیتے۔ بات بات پر وہ مجھ سے کہنے لگتے، آمنہ تو ہماری بیٹی جیسی ہے، اس سے تو ہم کوئی کام نہیں کرواتے۔ میرے چچا زاد کزن میرے آنے کے بعد کچن میں لگ جاتی اور طرح طرح کے کھانے بناتی۔ آمنہ نے سوچا کہ مجھ سے کوئی شکایت نہ کرے تاکہ میں اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور شاید یہی اس کی بڑی غلطی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ چچا اور ان کی فیملی سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن چچا نے کزن اور میری شادی کی بات کی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پر کسی نے دیوار گرا دی ہے۔ ایک دن میں نے چچی کے کمرے کے پاس گھرتے ہوئے ان کے کرن کو سمجھانے کی آواز سنی کہ نہ ساس ہوگی، نہ سسر، اور نہ ہی کوئی دیور ننند، اس لیے سے تو ہم نے ذہنی غلام بنا ہی دیا ہے، اور مجھے کرن کے لیے سب کچھ اچھا جا رہا ہے۔ میں ان کی باتوں سے بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے آمنہ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری باتوں میں نہیں آئی تھی۔ وہ اس رشتے سے بہت خوش تھی اور اس نے میری باتوں کو وہم کا نام دے کر جھٹلا دیا تھا۔ دن گزرتے گئے مجھے بس سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ آمنہ پر بے بسی طاری ہو گئی۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آئے، آمنہ کو امی ابو کی یاد ستانے لگی۔ ساری شادی کے فنکشنز میں اس کے ذہن میں یہی چلتا رہا کہ اگر والدین ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ وہ اکثر یہ سوچ کر رویا کرتی۔ شادی کے فنکشنز کے لیے چچی نے اسے انتہائی سادہ سوٹ لے کر دیے تھے، کیونکہ کرن کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آمنہ اس سے زیادہ اچھی نہ لگے۔ کرن ایک عام شکل سی انسانی تھی جو کہ بس میک اپ کے روز پر ہی چلتی تھی، اور آمنہ ہرگز تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود سب آمنہ کی تعریف کیا کرتے۔ آمنہ کے افسردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے ہی گھر والوں کا اس کے ساتھ برتاؤ مزید خراب ہوتا گیا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ میری شادی میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کرتے۔ شادی کے بعد مجھے بھی شاید یہی لگنے لگا تھا کہ آمنہ ہی میری خوشیوں کی دشمن ہے۔
ان سب کے برتاؤ سے تنگ آ کر آمنہ نے 2-3 مرتبہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں نے یہی کہا کہ اتنے عرصے سے تم نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا، اب کیا ہو گیا ہے؟ تم سے کرن برداشت نہیں ہوتی؟ تم میں بھی نندنو والی جلن آ گئی ہے۔ آمنہ کے دل میری باتوں سے بہت ٹوٹ گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے اس دنیا کا واحد سہارا بھی اس سے چھن گیا ہو۔ اس نے اگلے ہی دن اپنی خالہ کو کال کر کے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ انہیں سب سن کر بہت افسوس ہوا اور وہ آمنہ سے معافیہ مانگتی رہ گئی کہ انہوں نے اتنے عرصے میں اس کی خبر ہی نہیں ڈلی۔ چند دن بعد خالہ آمنہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ میں نے آمنہ کو ایک مرتبہ بھی نہیں روکا۔ اسے ایسا لگا جیسے میں اس کے جانے سے خوش ہوں۔ باقی گھر والوں کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ کرن اور میری شادی ہو چکی تھی اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مجھے آمنہ کی باتوں پر یقین نہ آ جائے۔ خالہ کراچی میں رہتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، علی جو کہ یہیں ہوتا تھا اور احمد جو کام کے سلسلے میں اسلام آباد رہتا تھا۔ خالہ کے شوہر کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ پہلے چند دنوں میں خالہ نے آمنہ کا بڑا خیال رکھا، پھر آہستہ آہستہ وہ اسے کام پکڑاتی گئی۔ بیٹی بیٹی کہہ کر وہ آمنہ سے بہت کام نکلوا لیتی۔ ایک دن انہوں نے اسے کچن کی ذمہ داری تھمائے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے، کل کو میں نے احمد سے تمہاری شادی کروا دوں گی، ابھی میں سب سنبھال لوں، کل کو سب تمہارا ہی ہونا ہے۔ آمنہ بھی خالہ کی باتوں میں آ گئی۔ وہ اتنی تکلیف سہ چکی تھی کہ اسے اس بات سے کوئی شکایت ہی نہیں ہوئی۔ دوسروں کے گھر میں دھکے کھانے سے یہی بہتر تھا کہ وہ اپنے گھر کی ہو جاتی۔ لہٰذا اس نے دل لگا کر اس گھر کے کام کیے اور یہی سوچا کہ اب اس کی منزل آسان ہو چکی ہے، اب وہ بھی اپنی زندگی میں خوش رہے گی۔ خالہ کے کہنے پر آمنہ نے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اس سے اس کی چھوٹی موٹی ضروریات پوری ہو جایا کریں گی۔ البتہ کافی ماہ تک آمنہ بچوں کو پڑھاتی رہی اور ساری تنخواہ خالہ کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتی۔ وہ بھی اسے کچھ نہ دیا کرتی اور آمنہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ وہ ان کے گھر میں رہ رہی ہے، اتنا تو حق بنتا ہی ہے ان کا۔ سارا دن کام کر کے پھر بچوں کو پڑھاتی اور پھر کام میں لگ جاتی۔ آمنہ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے خالہ اور احمد تیار ہو کر کہیں جایا کرتے۔ آمنہ کے پوچھنے پر وہ بات ٹال دیا کرتے۔ احمد بھی بظاہر ٹھیک ہی لگتا تھا، زیادہ تر وہ دوستوں کے ساتھ لگا رہتا، گھر آتا تو فون میں ہی پڑا رہتا۔ بلا وجہ بات کرنا نہ اس کی عادت تھی اور نہ آمنہ کی۔ خالہ نے آمنہ کو یہ کہا کرتی تھی کہ ان کا بڑا بیٹا علی ہے جو وہ اس کی شادی کریں گی، جب یہ آ جائے گا تو یہ سب تیاریاں اس کے لیے ہیں، پھر وہ آمنہ اور احمد کی شادی کی بات آگے کریں گے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے آمنہ کی حالت اور خراب ہوتی گئی۔ ایک تو والدین کی یاد، اوپر سے میری بے رخی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی میں نے اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا تھا۔ اس سماج میں یتیم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں یا تو آپ کا حق چھینا جاتا ہے یا آپ کو جیتے جی ہی مار دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہی خالہ کا بڑا بیٹا علی بھی کراچی سے آ گیا تھا۔ احمد اور علی کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ علی احمد کی طرح ہر وقت دوستوں کے ساتھ باہر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار انسان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت بھی کافی اچھی تھی۔ وہ ہنسی مزاج بھی کرتا رہتا، لیکن سب کی بہت عزت بھی کرتا تھا۔ آمنہ کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا تھا، وہ اسے بلا وجہ کوئی کام نہ کرواتا۔ اور دوسری طرف احمد تھا جو کہ ہر 2 منٹ بعد چائے مانگتا، کبھی کپڑے استری کرنے کا کہہ دیتا۔ علی یہ جان کر کافی حیران ہوا کہ آمنہ نے آگے پڑھنے کی کسی سے بات ہی نہیں کی۔ آمنہ کرتی بھی کیسے؟ ایک تو وہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی، اوپر سے وہ ان سے کیسے کہتی کہ اسے آگے پڑھنا ہے۔ اگلے دن ہی علی نے آمنہ کے پیپرز کا ایڈمیشن فارم بھیجوا دیا اور کتابیں بھی لے آیا۔ خالہ نے بھی خوب بہانے بنائے کہ یہ پڑھ کے کیا کرے گی، لیکن علی نے ان کی ایک نہ سنی۔ آمنہ دن بھر کام میں لگی رہتی اور رات کو جب سو جاتی تو پڑھتی رہتی۔ 1-2 گھنٹے مشکل سے نیند پوری ہوتی۔ جلدی علی نے کام والی کو بلوا لیا اور اس کا بندوبست کر لیا اور آمنہ کو آرام سے پڑھنے کو کہا۔ آمنہ کی زندگی اب اسے بہت بہتر لگ رہی تھی۔ وہ آگے پڑھنے بھی لگ گئی تھی اور کام کاج بھی کام میں کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز باتوں باتوں میں علی کی شادی کی بات آ گئی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ فی الحال وہ شادی نہیں کرے گا، اور اس لیے اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ احمد کی شادی کروا دے۔
اس لیے تو وہ احمد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی آمنہ کے حواس کھو چکے تھے۔ خالہ اسی سلسلے میں تیار ہو کر جایا کرتی تھی اور آمنہ کے پوچھنے پر بات ٹال دیا کرتی۔ آمنہ کے چہرے کا رنگ اتنا اڑ گیا کہ علی پریشان ہی ہو گیا۔ اس نے جب پوچھا تو آمنہ نے بتا ہی دیا کہ انہوں نے اسے کہا تھا کہ وہ احمد سے اس کی شادی کریں گی۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا۔ وہ کافی عرصے سے اپنی ماں اور بھائی سے دور رہ رہا تھا، شادی اس لیے اس کی سوچ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے آمنہ کے سامنے ہی کہہ دیا کہ اس کی ماں باپ تو ہے ہی نہیں، بھائی اس کی خبر لیتا نہیں، جہیز وغیرہ تو دور کی بات، شادی کے اخراجات بھی ڈبل ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی آمنہ بہت افسردہ ہو گئی۔ باپ کے جانے کے بعد چچا اور خالہ تو دور کی بات، بھائی تک بدل گیا۔ اس دنیا میں آمنہ کا کوئی بھی نہیں رہا۔ ایک دو مرتبہ تو اسے خود کو ختم کرنے کا خیال بھی آ گیا تھا، لیکن پھر اس نے یہی سوچا کہ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا ہی اور کر لوں تو کیا ہوگا۔ جو ذات یہاں تک لائی ہے وہی آگے بھی لے جائے گی۔ آمنہ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب وہ اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد شاید اللہ نے آمنہ کو اس کے صبر کا پھل دے دیا۔ علی نے خالہ سے آمنہ اور اپنے رشتہ دار کی بات شروع کی تو خالہ بالکل بھی نہ مانی، مگر آخر میں اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار ہی مان گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آمنہ اور علی کا سادگی سے نکاح ہوا اور آمنہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ اس بات کو چند سال گزر گئے۔ اب آمنہ جہاں ہے بہت خوش ہے۔ علی کے اصرار پر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ علی اس کی بہت عزت کرتا ہے اور بہت خیال رکھتا ہے۔ خالہ کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کے ڈر سے آمنہ کا لحاظ کیا کرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد سعد نے بھی آمنہ سے رابطہ کیا اور رو رو کر معافیہ مانگی کہ اس نے اس کی قدر نہیں کی اور باتوں کا یقین بھی نہیں کیا۔ سعد کی چچی نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی اور 2 مہینے بعد ہی ان کی بہو سارا زیور اور پیسہ لے کر راتوں رات فرار ہو گئی۔ یہ سب شاید مکافات عمل ہی تھا۔ چچی سخت پریشان ہوئی اور آمنہ سے معافیہ مانگنے لگی کہ شاید یہ سب ان کے ساتھ آمنہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ چچا کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اس غم نے چچی کو بھی کافی نرم مزاج بنا دیا تھا۔ کنن بھی علی اور سعد کے ڈر سے آمنہ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی رکھتی تھی۔ آمنہ کے ارد گرد وہی لوگ جو پہلے اس کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتے، اب علی کے ڈر سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ علی ہر اس شخص سے غصہ ہوتا جو آمنہ پر رعب جتائے۔ وہ بغیر کسی کا خیال کیے انہیں کھڑی کھڑی سنا دیتا۔ علی آمنہ کی ہر خواہش کا بہت خیال رکھتا۔ سعد کے گھر میں بھی کافی مرتبہ گئی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو آمنہ سے بہت پیار کرتی اور بہت عزت کرتی۔ آمنہ کو بھی ایک پھپھو ہونے کے ناطے ان سے بہت